الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 182 183۔ من خاف من موصن، بس جو ڈرے خوف کرے من موصن وصیت کرنے والے سے، جنفن میلان کی، اور اثمن یا ظلم کی، گناہ کی، فاصلح بینہم، پھر وہ آدمی جو جس کو وصیت کی جاتی ہے وہ اصلاح کرے، یہ ظلم اور میلان والی بات جو ہے یہ وصیت میں ختم کرے اور اصلاح کرے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر اس تبدیلی کی۔ اگر تبدیلی اس طور پر کرے کہ وہ گناہ اور ظلم اس میں ختم کرے تو اس تبدیلی کے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ایک آدمی نے وصیت کی تو وصیت میں بعض دفعہ جو ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والثلث کثیر، وصیت تہائی میں کرو اور تہائی بھی زیادہ ہے۔ ایک آدمی تہائی سے زیادہ وصیت کرے اور اپنے وارثوں کو محروم کرنا چاہے، اپنے وارثوں کو محروم کرنا چاہے تو یہ وصیت اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھو، جو وصیت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور جو وصیت جس کو کی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ دونوں پر لازم ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق وصیت کرے، اس کے پر لازم ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق وصیت کرے، اور اس پر لازم ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس پر عمل کرے جس کو وصیت کی جا رہی ہے۔ اب اگر وہ گناہ کی وصیت کرے وصیت کرنے والا، تو جس کو وصیت کی گئی ہے وہ اس کو تبدیل کرے گا، اس کو تبدیل کرے گا اور گناہ اور ظلم کو ختم کرے گا وصیت سے، تاکہ اس وصیت کی وجہ سے وہ وصیت کرنے والا جہنم میں نہ چلا جائے۔ کل ہم نے جو ہے حدیث پڑھی تھی کہ ایک آدمی 70 سال نیک لوگوں کی طرح عمل کرتا ہے، بے عمل اہل الخیر، نیک لوگوں کی طرح عمل کرتا ہے، تو آخر میں وصیت ایسی کر جاتا ہے جو ظلم والا ہوتا ہے، غیر شرعی وصیت کر جاتا ہے، غیر شرعی وصیت کر جاتا ہے، اور ہم اس بات کے شکار ہیں اس حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلط وصیت کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر ایک آدمی نے 70 سال نیک لوگ، برے لوگ کا عمل اہل شر، برے لوگوں جیسا عمل کیا ہے، گناہ گاروں جیسا عمل کیا ہے، جو گناہ گار عمل کرتے ہیں، نافرمان عمل کرتے ہیں، اس طرح عمل کیا ہے، لیکن وہ وصیت عدل والی وصیت کر جاتا ہے، آخر میں اللہ کا خوف کا غلبہ ہوتا ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آخرت کی یاد اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ ڈالی، اللہ کی رحمت ہے، کہ آخر میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی رحمت آپ پر متوجہ ہو جائے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور وہ وصیت جو ہے عدل والی وصیت کر جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اس وصیت کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، دخل الجنہ، اور وہ جنت میں داخل۔ اللہ جل شانہ ذات عالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق، بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، وصیت صحیح کرنا، وصیت صحیح کرنا۔ جب آدمی صحیح سالم ہو نا، اس وقت جو ہے اپنے اولاد کو جمع کرے اور اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے حدیث میں ہم نے یہ بھی بات پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی مسلمان بندے کے یہ مناسب نہیں، یہ حق نہیں بنتا کہ اس پہ 2 راتیں ایسی گزرے جس کے پاس اس کی وصیت رکھی ہوئی نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سے میں نے یہ بات سنی ہے تو میں نے اپنی وصیت لکھ لی اور اپنے پاس محفوظ کر لی۔ ہم سب بھائی کو یہ چاہیے کہ ہم وصیت لکھ لیں کہ میرے اوپر کتنے لوگوں کے حقوق ہیں، وہ حقوق ہم لکھ لیں گے نا، صحیح عدل والی وصیت کریں گے۔ اب اس ہماری ذمہ داری کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ اب جس کو ہم وصیت کریں گے نا، اگر وہ آپس میں لڑے اور ظلم کریں ہمارے مرنے کے بعد تو ان کا گناہ ان پر ہوگا، ہمارے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور وصیت وہ عظیم عمل ہے کہ اس کے صحیح کرنے سے آدمی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ بات فمن خاف من موص جنفن، جو آدمی خوف کرے من موص وصیت کرنے والے سے، جنفن میلان کی، کہ وہ ایک طرف میلان کرے گا، او اثمن یا گناہ کی، ظلم کی، فاصلح بینہم، پھر کیا کرے؟ اصلاح کرے ان کا آپس میں، وصیت کو ٹھیک کرے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اصلاح کرنے کی وجہ سے تبدیلی کر دی، اصلاح کے لیے اللہ اس تبدیلی کو معاف کر دیں گے۔ اور اللہ سے امید کی جاتی ہے کہ اس نے جو وصیت، وارث نے وصیت تبدیل کر دی نا اور صحیح کر دی، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ معاف کر دے جس نے وصیت کی ہے گناہ کی۔ لیکن وہ پہلے حدیث کو ہم دیکھیں گے تو بڑی یعنی خطرے کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا جو غلط وصیت کرے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ جتنا بھی نیک ہو۔ اس کے بعد اللہ جل شان ذات عالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلے امتوں پر جو تم سے پہلے گزرے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم اللہ کے نافرمانی سے بچ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو روزے میں تقوی حاصل ہوتا ہے، روزے رکھنے میں تقوی حاصل، اور روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جہنم کے لیے ڈال ہے، ڈال۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ جہنم کے لیے ڈال ہے اس کے، اگر روزے کی حالت میں فوت ہو جائے۔ لیکن شرط یہ کہ جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ حلال رزق سے اس نے روزہ سحری کی ہو، حلال رزق سے روزہ رکھا ہو، اور حلال رزق پہ اس کا افطار کرے، حلال رزق سے روزہ رکھے اور حلال رزق پر افطار کرے تو یہ روزہ اس کا قبول ہے۔ اور روزے کی حالت میں اس کو موت آ جائے تو جہنم سے ڈال کے ساتھ یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، یہ جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ چند دن ہے، گنتی کے دن، گنتی کے دن ہے روزے۔ فمن کان منکم مریضا، اور جو تم میں سے مریض ہوا، او علی سفر، یا سفر میں ہوا، فعدۃ من ایام اخر، بس اس کے لیے گنتی ہے دوسرے دنوں کی۔ اگر ایک آدمی سفر میں تھا یا مریض تھا، وہ جب سفر والا مریض جب ٹھیک ہو جائے اور سفر والا جب یعنی مقام مقیم ہو جائے، پھر وہ جو ہے وہ روزے پورے کرے، اگر اس کو سفر کی حالت میں جو اس پر سے گزرے ہیں اور وہ نہیں رکھ سکا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے ایک مسکین کے کھانے کھلانے کا فدیہ ہے۔ غرض یہ کہ ابتدائی اسلام میں یہ اختیار تھا کہ جو لوگ طاقت بھی رکھتے تھے ان کے لیے بھی اختیار تھا کہ چاہے تو روزہ رکھ لے یا چاہے اس کے بدلے فدیہ دے، ایک مسکین کا کھانا یہ کیا فدیہ دے دے، نصف سا، تو تقریباً 2 کلو بنتے ہیں یا 2 کلو سے کچھ اوپر۔ تو یہ گندم اسی طریقے سے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یہ اس کا فدیہ ہے۔ تو بعد میں وہ بات ختم ہو گئی ہے، بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار ختم کر دیا، اور جو آدمی روزہ رکھ سکتا ہے ان پر روزہ رکھنا لازم ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ ذات عالی نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تو فرماتے ہیں قد روی ان الصیام کان اولا کما کان علیہ الامم قبلنا من کل شہر 3 ایام، پہلی امتوں میں ہر مہینے میں 3 دن جو ہے روزے فرض تھے،
وقدر یہ بات ہو گئی. ان معاذ و ابن مسعود ابن عباس ان حضرات سے نقل ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس، حضرت عطا اور قتادہ و ضحاک بن مزاحم، ان سب حضرات سے نقل ہے. لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح علیہ السلام الى ان نسخ اللہ ذلك بصيام شهر رمضان. نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ ہر مہینے میں 3 دن روزے جو ہے وہ فرض تھے. اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مہینہ مقرر کر دیا، رمضان کا مہینہ. اب یہ آسان ہو گیا اور پورا مہینہ روزہ رکھنا آسان ہے، اور ہر مہینے میں جو ہے 3 دن روزے رکھنا، یہ چونکہ معمول نہ رکھنے کا ہوتا ہے، پھر 3 دن روزے رکھنا یہ مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسان بھی کر دیا، اور جب سب کے روزے ہوں گے تو پھر روزہ کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ. پہلی امتیں کتنی تھی؟ یہ دوسری حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک کم 70 امتیں گزری ہیں، اور تم 70ویں امت ہو. تم 70ویں امت. تو یہ جو امت ہے یہ خیر امت ہے، سب سے افضل امت ہے، اور اللہ جل شانہ ذات عالی نے تمام حکموں کو ان پر مکمل کر دیا ہے اور آسان بھی کر دیا ہے. جو مشکل احکام تھے وہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیے ہیں، اور مکمل دین مکمل کر دیا ہے اس امت مسلمہ پر. تو یہ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اور اس میں کیا ہے؟ تربیت ہے انسان کے تقویٰ حاصل. کیونکہ پہلا جو کام تھا وہ مال کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنا بڑا مشکل تھا. جی صحیح طریقے سے لوگ مال سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ حقاً علی المتقین، وصیت پر عمل کرنا جو ہے، صحیح طریقے سے وصیت کرنا، یہ کیا ہے؟ پرہیزگاروں پر لازم ہے. اب پرہیزگاری تو حاصل ہو جائے تو آدمی صحیح طریقے سے وصیت کرے نا، اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے تو میراث کی تقسیم صحیح کرے. اس پرہیزگاری کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کر دیے. ہم روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے ایک محدود وقت ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا پینا اور اپنی خواہش پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو اس کی وجہ سے ہماری تربیت حاصل ہوگی اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنیں. امین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ.